Hello, assalamu alaikum. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. मैं हूँ रोहा नदीम. We're back after this amazing match that we just saw, match number 5 of the HPL PSL that just wrapped up in Rawalpindi between Islamabad United and Peshawar Zalmi. Another हाई स्कोरिंग कहें इसको क्या कहें, हमने कल भी डिस्कस किया कि अब 200 प्लस स्कोर्स तो एक बहुत रेगुलर चीज़ बन चुकी है, रूटीन चीज़ बन चुकी है. बट क्योंकि अभी रावलपिंडी लेग चल रहा है तो हम बैक टू बैक स्कोर्स भी देख रहे हैं और एक और आज हमें सेंचुरी भी देखने को मिली, उसके बारे में भी बात करेंगे. बट वंस अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव री एस्टैब्लिश्ड and reinforced their dominance up against Peshawar Zalmi, beating them by 102 runs. So all of that post-match analysis coming right up. Quickly अपने wonderful co-host को भी introduce करा ले, who also has a lot to say, even though आज ना इनके MVP चले ना मेरे MVP चले. But Taha Sadaqat, thank you for being with us once again. What are your thoughts on Islamabad United pulling up another Islamabad United? I mean, बड़ा टोटल एक दफ़ा फिर रावलपिंडी में बड़े टोटल्स ही बन रहे हैं. और आज क्या 5वें मैच के अंदर तीसरी सेंचुरी हमें देखने को मिल गई. मतलब काफ़ी फास्ट पेस पे चल रहा है PSL. चले अभी पेस को कंटिन्यू रखते हैं. वी हैव गॉट सुहेल तनवीर एंड सना मीर विद अस इन द डगआउट. एंड सुहेल भाई, आपके MVP कौन थे कल आज के मैच के लिए? कॉलिन मनरो. ओके, चले You were the closest. I think आज it's fair to say कि आज आपको पॉइंट है. But once again हमने पेशावर ज़ल्मी के बारे में बात की थी कि उनकी बॉलिंग वीक लग रही है और कल भी काफ़ी डिस्कस किया. Once again they showed के समझ में नहीं आ रहा उनकी प्लेइंग 11 देख के कि वो बैलेंस कहाँ पे है. बॉलिंग एक तो उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनको भी सही से खिला नहीं पा रहे. अगर मैं इस लाइनअप में देखूँ, मैंने कल भी अलरारी जोसेफ के बारे में बात की थी. ही इज़ अ बॉलर हु रन्स इन, हिट द डेक हार्ड, बॉल बैक ऑफ लेंथ. तो नया बॉल आप उसको कराते हो जो आगे से स्विंग करने वाला बॉलर होता है. तो आपके पास, मुझे तो समझ नहीं आई, अली रज़ा अकेड हु इज़ नोन फॉर हिज न्यू बॉल बॉलिंग, वो आगे से बॉल को स्विंग भी कर लेता है. दे ब्रॉट हिम इन सेकंड चेंज. तो होता ये है कि अब कॉमन आदमी कहेगा यार जहाँ पे भी बॉलिंग करनी है, बट वो मुझे पता है कि एक नए बॉल के बॉलर को, अगर मैं खुद नए बॉल का बॉलर था, अगर मुझे फर्स्ट या सेकंड चेंज में लाया जाता तो मेरी जो अचीवमेंट है, ये जो मेरी परफॉर्मेंस है, वो आधी रह जाती. क्योंकि मेरी आपने स्ट्रेंथ मुझसे ले ली. माई स्ट्रेंथ वाज टू स्विंग द बॉल. तो सेम गोज न्यू बॉल बॉलर जो होता है, अगर आप उसको ओकेजनली चले, अगर तो स्पिनिंग ट्रैक है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं. बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एंड देन नॉट प्लेइंग वो नाहिद राना अगेन. कल भी हमने बात की, मुझे नहीं पता कि वाई दे परसिस्टिंग टू सिट हिम आउट. अब आई एम नॉट टू श्योर कि वेदर ही इज इंजर्ड और नॉट, बट मेरे ख्याल में तो उनकी इस बॉलिंग लाइनअप में जगह बनती है. एंड कल भी बात जो हुई, आप देख लें कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग में नजर आया हमें. एंड देखिए ना मोहम्मद अली को भी कितने रन्स पड़े हैं अपने 4 ओवर्स में. या ही इज गोइंग फॉर रन्स एज वेल. वही बात है ना कि इनके अगर आप देखें तो मोहम्मद अली का नो डाउट लास्ट PSL वेंट आउटस्टैंडिंग. ठीक है, वो उनको नए बॉल से बहुत अच्छी शेप मिल रही थी. बट जहाँ उनको स्विंग मिलना बंद हुआ, अब उनके पास प्लान बी नहीं है. वो प्लान बी कैसे आता है जब ओवर द ईयर्स आप खेलते हो. एंड मोहम्मद अकरम इज़ देयर, आई एम श्योर के ही इज़ बीन अराउंड. उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली, खिलाई भी, पाकिस्तान टीम के भी बॉलिंग कोच रहे. सो आई डोंट नो, उनकी जो बॉलिंग है वो वीक लिंक है. जब आप बैटिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, बट जब आप 240 चेज कर रहे होते हो तो वो चाहे बाबर हो, साइम हो, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है. जैसे आपने कल कहा था कि बहुत ही अनसेटल्ड लग रहा है बॉलिंग अटैक उनका, और वही आज भी उसी जैसे ऐसा लगा कि जिस तरह पहला मैच खत्म किया था वहीं से शुरू किया, मतलब कर दिया. दे डिड नॉट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. उन्होंने ऐसा लगा कि कोई वर्किंग नहीं की उसके चीज़ें ठीक करने. यस, आप कोशिश करते हो कि पहले 2-3 मैच सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएं, बट जहां आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा आप कोई ब्लंडर हो रहा है या चीज़ें गैदर अप नहीं हो रही, तो आप स्विच करते हैं. आपने फ़ौरन चेंज करनी होती हैं. आप इतना लंबा वेट नहीं करते, क्योंकि जब 2-3 बैक टू बैक आप मैचेस हारते हैं ना, तो एक तो आप पॉइंट लूज़ करते हो, बट मोर इम्पोर्टेंटली आपका जो एक टीम का एक कॉन्फिडेंस होता है ना, मोराल होता है, वो बहुत नीचे चला जाता है. और जो टीम पहले 2-3 मैचेस जीती है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मोर ऑफन देन नॉट दे क्वालिफाई टू टॉप 4. और जो नीचे बॉटम वाली होती हैं, वो बड़ी मुश्किल से फिर उनके पास चांस होता है टू मेक अ कम बैक और वो आगे थ्रू करना. तो आई थिंक
اور اگین میں وہی بات کروں گا کہ جو ریسورسز وہ کھلا بھی رہے ہیں ان کو بھی یوٹیلائزیشن, میں نے وہ شینوان کی بات کی نا, کیپٹن کا کام ہوتا ہے کہ پلیئر کی اسٹرینتھ کے حساب سے اس کو یوٹیلائز کرنا. اگر آج سارے کلولیس نظر آئے, ایون جب وہ رنس کے لیے جا رہے تھے, علی رضا بابر بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں, ٹی کے سی جا رہے ہیں, ٹرائنگ ٹو ٹاک ٹو ہم, لیکن obviously ایک 17 year old for him. مطلب مجھے اب علی رضا بیسیکلی بولر ہے, گلین میگرا ٹائپ, لمبی ہائٹ ہے, ہائی آرم ایکشن ہے, بیک آف لینتھ ان کی اسٹرینتھ ہے. وہ پوائنٹ پیچھے لے کے اسٹارٹ میں ہی آپ نے اس سے یارکر ڈلوانے شروع کر دیے کہ پوائنٹ پیچھے ہے, تو فرحان نے آرام سے ان کو کور پہ 3 چوکے مار دیے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور پھر ایک 16-18 سال کا بچہ جب شروع میں ہی انڈر دا پمپ آ جائے نا تو اس کے لیے کم بیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یو نیڈ پیپل اراؤنڈ, کوئی اچھا ایکسپیرینس بالر ان کے ساتھ ہوتا نا میدان میں, گراؤنڈ کے اندر, تو شاید وہ ہیلپ کرتا. لیکن اس پوری لائن اپ میں دیر از نو ون, ایک بھی ایکسپیرینس بالر نہیں ہے جو کہ مشکل ٹائم پہ جا کے, یس بابر واز دیئر بٹ بالر جو گائیڈنس دے سکتا ہے نا بالر کو, وہ ایک بیٹر نہیں دے سکتا. اس سے پہلے کہ ہم اسلام آباد کی بیٹنگ کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں, ثنا وانٹ یور تھاٹس اباؤٹ دا پشاور بولنگ. آپ بھی بتائیے کہ آپ اس بولنگ اٹیک کی جو انسیٹلمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے پشاور کی طرف؟ دیکھیے سہیل بھائی کی بات سے سٹارٹ کروں گی شروع, کہ ناہید رانا جیسا بولر اس بولنگ اٹیک سے باہر نہیں بیٹھتا T20 کرکٹ کے اندر, اور لائک ٹو لائک آپ ریپلیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ الزاری جوزف کو, کہ آپ کی بہت بیٹنگ کا بہت لمبا چوڑا فرق نہیں پڑا, آپ ایک اسپیشلسٹ بولر لیں. پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ یہ کر دیں. پھر ان کی ٹیم کی جو پکس ہیں اس میں بھی اوبیسلی آپ کو چیزیں نظر آئیں. عامر جمال کو ریلیز کیا, اس کی جگہ حسین طلعت کو لے کے آئے, ابھی وہ اس طرح کی ان کی امپیکٹ نظر نہیں آیا. ایک ٹائم پہ وہ بھی ہوتے تھے آئرن مین جن کو ہم بولتے تھے, وہ ان کے پاس تھے, وہ بھی اب نہیں ہے انفارچونیٹلی PSL کا حصہ. اس کے بعد اب کولن منرو جیسے لیفٹی وہاں پر ہیں, تو سائم ایوب کو نہیں لایا گیا, وہ بھی میرے لیے ایک کوشچن مارک ضرور ہے کہ ایک آدھ اوور کے لیے لاتے. پچھلے میچ میں اتنی خراب بولنگ نہیں کی ہے انہوں نے. اور جو ان ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ لاہور قلندرز کو دیکھیں, آپ باقی ٹیمز کو دیکھیں, کہ جیسے آصف افریدی ایک بہت ایکسپیرینس بولر ہے, وہ جب ایز اے اسپنر پاور پلے میں بال کرتے ہیں تو فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے ان کو رنس پڑے بٹ 2 امپورٹنٹ وکٹس نہیں. عارف یعقوب پچھلی دفعہ کافی اچھا کھیلے, میں نے کل بھی میچ سے پہلے یہ بات کی تھی, آپ کو اسپیشلسٹ اسپنر اس طرح کا چاہیے. اب ٹھیک ہے سفیان مقیم کو وہ کھلا رہے ہیں, بٹ شاید ان کو آگے کے ان میچز میں جہاں پہ پچ میں تھوڑا سا کچھ ہوگا, آج دیکھیں بٹھایا اسلام آباد نے بھی اپنے پیس اٹیک میں سے مین بولرز کو بٹھا کے ایکسٹرا ذرا پیس کو کم بھی کیا ہے, بیکاز پنڈی کی پچ میں جتنا تیز آئے گا اتنا تیز جائے گا بھی بال. سو آپ کو ویریشن بھی چاہیے پیس کی. سو بہت سی چیزیں ادھر ہیں جو پرابلمٹک نظر آ رہی ہیں پشاور کی. اور وہی بات ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کپتانی کے کانفیڈنس کی ہے. بابر اعظم جیسے کل بھی آپ نے بات کی, جب آپ خود ایز اے کیپٹن پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ایز اے کیپٹن بھی انفارچونیٹلی ایز اے پلیئر بھی آپ کی ڈیسیجن میکنگ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ایز اے کیپٹن بھی. تو بہت ضروری ہے بابر کے لیے اپنے پرسنلی بھی پرفارم کرنا, اور پشاور زلمی کے لیے بھی ایز اے کیپٹن, کیونکہ جیسے جیسے آپ پرفارم کرتے ہیں آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں وہ کلیئرٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, ٹیم کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. بالکل. اینڈ اب کیونکہ ہم نے پشاور کی تھوڑی ویکنیسز کی بات کی, اور ہم مزید بھی اس کو ایکسپلور کریں گے کیونکہ دیر آر ادر فیکٹرز دیٹ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دیئر ریزلٹس ایز ویل. بٹ اسلام آباد یونائٹیڈ, ثنا اینڈ سہیل, آپ دونوں کا میں اس پہ اوپینین لینا چاہوں گی کہ تھرو دا ایئرز ان کی نا ہمیشہ اوپننگ اسٹینڈ ان کا ہمیشہ ایکسپلوسو رہا ہے, چاہے وہ فورن اوپنرز ہوں یا چاہے لوکل وہ کسی کو ٹرائی کریں. آج صاحبزادہ فرحان نے وہ اننگز کھیلی ہے جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے سرکٹ میں جو رنز وہ کر رہے ہیں, فائنلی اس اسٹیج پہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. 106 آف 52 balls, 13 fours, 5 sixes, a strike rate of 203. I mean مزہ آیا ہے, پنڈی کے کراؤڈ کو مزہ آیا. دیکھیں یہ وہ اننگز ہوتی ہیں, یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں سم ٹائمز جو آپ کے کریئر میں آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جس کے بعد آپ کا سیلف بلیف اپنے اوپر پختہ ہو جاتا ہے. یہ ون آف دوز اننگز ہیں, ہوپ فلی انشاءاللہ صاحبزادہ فرحان کے لیے, کیونکہ ایز اے پلیئر ڈومیسٹک لیول پر جب جتنا پرفارم انہوں نے کیا ہے, آپ کر رہے ہوتے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ اس کو آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر ان کو پاکستان جب موقع ملا تو وہ بھی 5 نمبر پہ ان کا آرڈر چینج کر دیا گیا جب ان کو موقع دیا. تو اب جس طرح کی پرفارمنس انہوں نے دے دی ہے, اسٹیمپ اتھارٹی اپنی کی ہے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع دو گے تو مجھے ایز این اوپنر دو, میں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں. اور جب آپ اتنے بڑے لیول پہ پرفارم کر دیتے ہو نا, تو سم ٹائمز جو آپ کے اپنی انر ڈائلاگ ہوتا ہے نیگیٹو,
وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے اس طرح کی اننگ سے. اور مجھے یاد ہے میں اس کو صرف ریلیٹ مومنٹس کو اس طرح سے کرتی ہوں, جب ہم 2010 کا گولڈ میڈل جیتے اس سے پہلے میں ہر وقت پلیئرس کو, لڑکیوں کو کہتی رہتی تھی کہ بھائی تم لوگ ہو اس قابل, تم لوگوں میں اسکل ہے, یہ بہت کوشش کرتے تھے ہم زبانی وہ موٹیویشن دینے کی, پر جو آپ کی پرفارمنس موٹیویشن اور اس کو اگر وٹنس کرے ایک گلوبل لیول پر دنیا, تو اس کے جو ایک کانفیڈنس آتا ہے آپ کے اندر وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور آئی تھنک یہ اننگز ہونی چاہیے صاحبزادہ فرحان کی ٹرننگ پوائنٹ فار ہز کریئر, کہ وہ اب آگے اسی طرح کرو. پچھلے اگر آپ عرصے میں دیکھیں 400 ان کے T20 میں, میرے خیال سے ایک سال میں, جو کبھی بھی کسی نے نہیں کیا ڈومیسٹک اور T20 کرکٹ کے اندر. تو آئی تھنک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلیں اور بڑا زبردست انہوں نے استعمال کیا ہے اپنی رینج آف شاٹس کا بھی, اور جو بیٹ بالنگ ان کو آفر ہوئی اس کا بھی, اور اچھی بالز پہ بھی کافی اچھی ہٹس لگا. سہیل بتائیے کہ کیا وہ ٹرانسلیٹ کر پائیں گے اس کو انٹرنیشنل کرکٹ پہ؟ اب کر پائیں یہ کیا اتنا کانفیڈنس آئے گا اس چیز سے؟ یہ والے جو صاحبزادہ فرحان جو پچھلے لاسٹ 2 months میں نے دیکھے ہیں نا, اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. یہ ہیز بین اراؤنڈ, مطلب میں نے ان کو 2017 میں پہلی دفعہ ہم ہانگ کانگ سپر سکسز کے لیے گئے تھے, تو ہی واز سلیکٹڈ دیر, تو وہاں سے تو اٹس بین 7-8 years ہیز بین اراؤنڈ. بٹ جو یہ 2 مہینوں میں صاحبزادہ فرحان ہم نے دیکھا ہے نا, یہ آپ کہہ لیں کہ اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو اب آئی ایم شیور کہ اگر ان کو کنسسٹنٹ چانسز دیے جائیں گے انٹرنیشنل کرکٹ میں, تو ہی ول سروائیو. ریزن از کہ ان کی رینج آف اسٹروک آپ دیکھیں, ان کا ہیڈ کا جو بیلنس ہے, جس طریقے سے وہ فیٹ اپنے موومنٹ, ان کو وہ فیٹ یوز کر رہے ہیں, وہ کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, آگے جاتے ہیں, سو ہی نوز واٹ از ڈوئنگ, رائٹ. تو ٹیکنیکل سائڈ ہے, مجھے بتائیں مینٹلی آپ نے اگر ان کے ساتھ اوبیسلی کھیلا ہے تو مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے, اور کیا انٹرنیشنل سرکٹ میں سروائیو کر سکیں گے؟ اب دیکھیے پہلے جو ان کو چانسز بھی ملے نا, میرے خیال میں وہ اس ٹائم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے کھیل نہیں رہے تھے. دوسرا ان کو چانسز اس جگہ ملے بھی نہیں, ویری ڈیزروڈ. مطلب وہ نیوزی لینڈ جو بھیجا گیا تھا وہ تو ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی تھی کہ وہاں پہ اوپنر کی جگہ ہی نہیں تھی. ہم کیا کرتے ہیں سم ٹائم کہ فار دا سیک آف سلیکشن کے جی ایک بندے نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا, ہم نے اس کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے اور کھلانا ہی کھلانا ہے, اس کے نمبر پہ جگہ بنتی ہو یا نہ ہو. بھائی ایسے نہیں ہوتا دنیا میں. میں اس کی ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں کہ ہمارے جب 2Ws کھیل رہے تھے تو اس ٹائم پہ اتنے فاسٹ بولرز فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے فرسٹ کلاس سے ہی باہر ہو گئے بیچارے, جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ اتنے تگڑے بولر تھے, آج کل ہوتے تو وہ سپر سٹار ہوتے, بٹ ان کو چانسز نہیں مل سکے. ریزن از کہ وسیم وقار مطلب اپنی پیک پہ گریٹسٹ بولر, ٹھیک ہے, تو سم ٹائم آپ کو نا ویٹ کرنا ہوتا ہے اپنی جگہ. کسی کے لیے خواہ جگہ بنانا نا, اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے, ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے, جو کہ صاحبزادہ فرحان کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک بندے کو جو کہ ٹاپ آرڈر کا بیٹسمین ہے, ساری زندگی اس نے وہیں پہ رنز کیے ہیں, آپ نے اس کو وہاں بھیج کے خواہ میں کھلانا, کیونکہ میڈیا کا پریشر تھا, ہم نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. تو لیکن اور بھی کتنے بیٹرز کے ساتھ بہت کتنے لوگوں کے کریئر اس پہ میں اگر شروع کروں تو بہت ساری ایگزامپل آپ کو گنوا سکتا ہوں. بٹ آنیسٹلی اس ٹائم پہ بھی صاحبزادہ فرحان وہ اسکورنگ رنز, آج جو اس نے خود مینشن کیا کہ مائی اسٹرائک ریٹ واز اے ایشو, مطلب وہ اسکور کر رہے تھے بٹ اس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ نہیں کر رہے تھے T20 میں. اب یہ جو میں 200-300 انہوں نے وہ ڈومیسٹک T20 میں کیے, اور آج جو 100 کیا, یہ ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ لک مجھے نظر آئی ہے. رینج آف اسٹروک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے ان کے پاس, میں نے خود ان کے اگینسٹ بہت بالنگ کی ہوئی ہے تو مجھے پتہ ہے, ابھی جو رینج آف اسٹروک ان کے پاس بڑھ گئی ہے, جو خاص کر وہ پیچھے ہٹ کے لینتھ بیک آف لینتھ بال کو مڈ آف کے اوپر چھکا مارتے ہیں یا اسکرین کے اوپر چھکا مار دیتے ہیں, اسپنر کو ریورس سویپ بھی مار رہے ہیں, سلاگ سویپ بھی مار رہے ہیں, ان سائڈ آؤٹ بھی مار رہے ہیں, ایکسٹرا کور کے اوپر چھکا بھی مار رہے ہیں, کور کے اوپر بھی چھکا, آج وہی شاٹ مارتے ہوئے آؤٹ بھی انفیکٹ وہ ہوئے ہیں. تو اٹ شوز کہ ان کی رینج آف اسٹروک, اور لیپ بھی آپ نے دیکھے انہوں نے مارے, ایگزیکٹلی وہ مطلب 360 ڈگری پہ کھیل رہے ہیں. تو اس طرح کا پلیئر جو ہے نا, اب اگر ہم ان کو نہیں کھلاتے تو ان کے ساتھ جاتی ہے. روہا, کولن منرو, what a player to have on your side. I love Colin Munro. One of my favorite PSL memories is watching, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, باؤنڈری پہ دیٹ کڈ بال بوائے جس سے وہ کیچ اس نے اٹیمپٹ کیا, وہ کیچ ہو نہیں سکا. کولن منرو نے ان کو بتایا کہ ایسے نہیں, ایسے پکڑیں, اور کچھ ہی بالز کے بعد دوبارہ سے اس بچے نے وہ کیچ پکڑا and he hugged him. I mean a complete player and he adds a lot of value. کچھ سال پہلے ثنا اور میں ایک پروجیکٹ پہ اکٹھے کام کر رہے تھے, جونیئر لیگ جو تھی, اور اس میں یہ ایز اے مینٹور آئے تھے اینڈ ہی واز ورکنگ ود دا یوتھ آف پاکستان. اینڈ ثنا, ہم نے بھی وٹنس کیا کہ کتنا ویلیو یہ ایڈ کرتے ہیں, ناٹ جسٹ ایز اے پلیئر ان اینی سائڈ بٹ آلسو ان دیٹ رول ویئر ہی مینٹورز
those around him. So ऐसे player की बहुत I think value है. बिल्कुल रोहा, मैं भी exactly वही memory इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही थी, और यही चीज़ नज़र आती है कि जो लीडरशिप होती है, हम ये समझते हैं कि नाम के आगे कप्तान लग जाए तो तब आप लीडर बनते हैं टीम का, पर लीडरशिप इज़ मोर देन एनी टाइटल यू कैन रिसीव. कॉलिन मनरो के अंदर वो लीडरशिप नज़र आती है, और इसमें मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी दाद दूंगी कि जब वो प्लेयर्स उठाते हैं ना, वो उनकी लीडरशिप को एक्नॉलेज भी करते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं. इसी तरह की मिसाल सलमान अली आगा की मैं ले सकती हूँ, इमाद वसीम की ले सकती हूँ, कि उन प्लेयर्स को जब अपनी टीम में आके खिलाया है तो वो वैल्यूएबल फील करते हैं, उनको लगता है कि हमें वैल्यू किया जा रहा है, तो परफॉर्मेंसेस बढ़ के नज़र आती हैं. इसी तरह कॉलिन मनरो अगर कभी टीम से बाहर भी हैं, नीचे भी बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन खुली है, ऑनेस्ट है, तो इस तरह का बंदा फिर जिस भी जगह पे आप उसको भेज दो वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है. और जो आप बात पाकिस्तान जूनियर लीग की करी थी, आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त वो प्लेटफॉर्म था, और इन्होंने जिस तरह से जितने ये इन्वॉल्व थे, जितने सीरियस थे, वो डीन जोन्स की डायरी याद आ जाती थी जब मैं कॉलिन मनरो को देखती थी, क्योंकि वो भी इसी तरह बैठ के लिख रहे होते थे और बहुत इन्वेस्टेड थे. और जैसे हम PSL में बहुत से लोगों की, डैरन सेमी की बात करते हैं, बहुत से लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो आई थिंक ये एक और नाम है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में कोशिश की है कि अपनी लीडरशिप से बहुत कुछ टू गिव बैक टू दिस लीग. तो आई थिंक बड़ा खुशी होती है कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिले हैं, और फिर हमारे इर्द गिर्द के जो प्लेयर्स हैं वो बड़ा कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो फिटनेस हो, वो एग्जीक्यूशन हो, या वो लीडरशिप हो. देखिए रोहा सॉरी मैं ऑनरशिप तभी आती है जब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्पेसिफिकली अगर बात करें ना, तो इन्होंने 7-7 8-8 सीजन खिलाया है प्लेयर्स को. मैं रोमान रईस की वो एग्जांपल दूंगा कि व्हेन ही वाज इंजर्ड, वो खेल नहीं सकते थे, दे ब्रॉट हिम इन एज ए बॉलिंग कोच. तो फिर जब आपके साथ आपकी टीम ऐसे कर रही हो, तो वो क्यों नहीं आएगा आपके अंदर, वो ओनरशिप आप लेंगे. एग्जैक्टली जब आपको लगेगा यार जो थे वो गए थे ड्यू टू जब आप टीम को चैंपियनशिप जितवाएं और वो अगले सीजन आपको ना रखे, तो फिर वो कहाँ से आपके अंदर वो ओनरशिप और वो नहीं आती है. ये बहुत अच्छी सो ये बेसिकली आपको टीम की तरफ से भी लॉयल्टी शो होती है, तो प्लेयर उससे डबल करके दिखाता है. सो इट गोज, ताली वो कहता है ना, दोनों हाथों से बजती है. हम आजम खान के ऊपर भी थोड़ी अब बात करेंगे, जो कल ताहा के MVP थे, जो कि उस तरह से आज इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके. ही केम इन एट नंबर 4 एंड ऑब्वियसली जब आप इतना उस टारगेट जब सेट कर रहे होते हो, तो यू नीड ऑल योर बैटल्स टू फायर, एंड आजम खान इज़ नोन टू फायर. बट आपने क्योंकि सुहेल नंबर्स की बात की, आजम खान आपकी नज़र में इस T20 साइड में कहाँ फिट होते हैं, और डू यू थिंक कि सलमान अली आका को भी 5 पे ही आना चाहिए, जिस पे आज आजम खान पाकिस्तान क्रिकेट का वो टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है. एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन अबाउट इट. आप बताइए कि आपके ख्याल से क्या उनकी जगह बनती है और क्या रोल है जो उनसे आप ले सकते हैं. अगर तो हम पाकिस्तान टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो आई गेस नहीं. इफ यू वहाँ पे मतलब यू हैव टू मैच अ सर्टेन क्राइटेरिया. मतलब ठीक है, किसी ना एक्सेप्शनल टैलेंट पे आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं, बट वो कंप्रोमाइज़ भी 19-20 या 18-20 वाला होता है. आई थिंक ही डजंट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान. ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है जो मुझे लगता है, क्योंकि इनको क्लियरली एक मैसेज दिया गया कि यार आप देखें, ऑब्वियसली अगर वो 130 kg हैं तो आप उसको नहीं कह सकते कि यार 80 पे आ जाएं. इट्स नॉट गोना हैपन. बट प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कहा यार आप अगर 130 पे हैं तो उसको 120 पे तो ला सकते हैं ना एटलीस्ट. वो क्या होता है कि ये शो करता है यार कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, आप ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं, तो वो फिर टीम वाले भी आपकी तरफ जो है ना वो उनका. बट जब आप विलिंगनेस नहीं शो कर रहे, आप विलिंग ही नहीं हो, आपको 130 पे कहा जाए कि नीचे ले आओ तो 135 पे चले जाएं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इट मीन्स कि आपको इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा, जब इनकी सिलेक्शन हुई थी तब काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि शायद T20 फॉर्मेट में उस तरह से फिटनेस मैटर नहीं करती जितना लंबे फॉर्मेट में करती है. आप एग्री करते हैं इससे? करती है कहीं ना. मैंने कहा ना कि 18-20, चले मैं 17-20 भी कह दूं, मतलब थोड़ा सा मार्जिन देते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. और देखें अभी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं. CPL से ये काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद से आपने इनकी कोई बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं देखी, क्योंकि वहाँ पे इनके ऊपर काम हुआ. ही वॉज एक्सपोज्ड ऑन शॉर्ट पिच डिलीवरीज. आज भी आए तो पहला बॉल इनको शॉर्ट पिच ही हुआ. वो तो चले उन्होंने हुक किया, वो टॉप एज हुआ, पीछे छक्का हो गया, बट उनको
اب ایکسپوز کر دیا گیا ہے کیونکہ ہی سو بگ. فرینچائز کرکٹ میں بھی وہ ہٹ اینڈ مس ہی چل رہے ہیں میرے جو جتنا وہ تو خیر ان کا brand of cricket ہی وہ ہے. ہی سو اسٹرانگ, جب وہ آگے ان کو بال کریں گے نا تو ہی ان سے اسٹرانگ ہٹر کوئی نہیں ہے. یہ میں ہی سو ٹیلنٹڈ, بٹ جب ان کی ویکنس اب شو ہو گئی ہے تو کوئی ان کو آگے بال ہی نہیں کر رہا, اس لیے وہ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہٹ اینڈ مس والا ہو رہا ہے. ہی واز ویری کنسسٹنٹ بفور دیٹ, کیونکہ ان جب خاص کر وہ جس نمبر پہ بیٹنگ کرنے آتے تھے 5ویں 6 پہ تو وہ ڈیتھ بالنگ ہو رہی ہوتی. ڈیتھ بالنگ از مور اباؤٹ یارکرز, تو ان کو آگے بالنگ کی جاتی تھی جس میں ان کے پاس اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ یو مس مارجنلی وہ آپ کو چھکا مار دیتے ہیں. بٹ اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کو آگے بالنگ ہی نہیں کی جا رہی, اور اسی وجہ سے آئی تھنک وکٹ کیپر بھی ان کو رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ فیلڈ میں شاید اوبیسلی وہ انپٹ نہیں دے سکتے, تو کھیلیں گے تو وہ ایز اے کیپر ہی کھیلیں گے, اور پھر اس وجہ سے بھی ان کی ٹیم میں جگہ کا ڈبل ایک کوسچن آ جاتا ہے کہ وہ ایز اے کیپر کیسے کھیل سکتے ہیں. آتے ہیں پشاور کی بیٹنگ کی طرف بٹ آتے لیگ ہیں. کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آئی گیس آئی مین لیگ کرکٹ میں ہی کین پلے, اور اف اسلام آباد از پکنگ ہم دیر از نو ڈاؤٹ. لاسٹ سیزن ان کی ایک دو اچھی پرفارمنسز آئی تھی فار اسلام آباد. دیکھیے ان کی اسپیشلٹی اسپن بولنگ اگینسٹ بیٹنگ ہے, اور اسی لیے وہ مڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں کہ ان کا جو مین, جب کسی ٹیم کی کمر توڑنی ہو, ان کے پاس مین اسپنرز کا اٹیک ہو, تو جس وقت اسپنر لگیں اعظم خان کو آپ بھیجیں تو وہ پوری گیم بدل سکتے ہیں. سو لیگ کرکٹ کے اندر جیسے سہیل بھائی بات کریں, لیگ کرکٹ کے اندر ان کا ایک رول ہے, ایک امپیکٹ ہے جو آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے, ڈینائی نہیں کر سکتے, پر انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر وہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. آپ کے پاس محمد حارث کا آپشن تھا, آپ کے پاس حسیب اللہ ابھی آنا شروع ہو گئے تھے, روہیل نذیر آپ کے پاس پیچھے بیٹھے. تو جب آپ کے پاس اتنے آپشنز ہوں, آپ کو پہلے کام ان پہ کرنا ہے جو کہ ولنگ ہے, جو اس کرائٹیریا کو میٹ کرنے کی ایٹ لیسٹ ایک خواہش نظر آتی ہے کرتے ہوئے. تو لیگ کرکٹ میں آئی تھنک ہی ہیز اے پلیس اینڈ ہی ہیز این امپیکٹ جس کو ہم ڈینائی نہیں yeah for sure he got talent. پرابلم وہ پاکستان کرکٹ والا وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. لیگ کرکٹ میں تو ہی از اوکے, ہی گاٹ ٹیلنٹ, اور پاور ہٹنگ ان سے اچھی میرے خیال میں. اگر میں نے وہی بات کی نا, آگے اگر بالنگ ہو رہی ہو, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اب جیسے ثنا نے بات کی, اب سب کو پتا ہے تو کچھ اسپنر ان کے اگینسٹ بالنگ وہ آئیں گے تو فاسٹ بولر لگا دیے جائیں گے. چلے اسپیکنگ آف ایکسپوز ہونا, تاہا ہم نے کل بھی اپنے شو میں یہ بات کی تھی کہ پشاور زلمی seem to be over relying on that top order. ظاہر ہے اگر آپ کے پاس سائم ایوب ہے, بابر اعظم ہے, تو آپ کیوں نہیں کریں گے ان کے اراؤنڈ ریلائی. بٹ اگین سہیل, آج پھر وہی ہوا کہ جب ٹاپ آرڈر نہیں چل رہا, جب آپ کا پاور پلے یوز نہیں ہو رہا, تو پھر پوری بیٹنگ ایکسپوز ہوئی ہے. 43 for 3 ان کا پاور پلے کا اسکور تھا کمپیئر ٹو اسلام آباد کا پاور پلے کا اسکور which was 73 just for 1 wicket. آئی تھنک اسلام آباد کی جو بیٹنگ ہے وہ ان کی بولنگ اس کو پوری طرح کمپلیمنٹ کر رہی ہے, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پشاور نے. ایک چیز نا اس میں دونوں ٹیموں میں آپ کو اٹ شوز کہ پلاننگ اور لیک آف پلاننگ نظر آئے گی. دے کیم اپ ود اے پلان. انہوں نے بابر کو چوتھے 5ویں اسٹمپ سے باہر نکالا, جو ان کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ویک ان کا زون بنتا ہے. اینڈ دین اسپیشلی اگینسٹ سائم آپ دیکھیں کہ انہوں نے 2 فیلڈر پیچھے رکھے ہوئے تھے, 2 ہی فیلڈر الاؤ ہوتے ہیں. انہوں نے اسکوئر لیگ بھی پیچھے رکھا, انہوں نے مڈ وکٹ بھی پیچھے رکھا, اینڈ دین دے اسٹارٹڈ بولنگ ہم سلو باؤنسر, کیونکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ وہ کوئک ہینڈ ہے, وہ جلدی جاتے ہیں بال کو دیکھ کے. تو جہاں پہ ان کو پیس آف کی جائے گی تو وہ وہی ہوا, سلو باؤنسر ہوا, ایک لگی وہ گیپ میں گر گئی, بٹ دوسرا پھر سلو باؤنسر ہوا. انہوں نے وہ ٹرائی کیا, کیونکہ وہ اس طرح کے بیٹسمین ہیں جتنی تیز آپ بال کریں گے نا وہ اس کو کوئک ہینڈ کے ساتھ وہ فلک کر دیتے ہیں, بٹ جہاں پیس آف ہوگی ہی اسٹرگلز. تو وہی ہوا. تو بیسیکلی اسلام آباد کے بارے میں اگر آپ بات کریں نا تو وہ دے آر کمنگ اپ ود پلانس, وہ چاہے بیٹنگ ہے چاہے بولنگ ہے. 3 بار ٹرافی ایسے ہی تو نہیں مل جاتی کسی ٹیم کو. اس بار اسپیشلی میں اگر مجھے جو ابھی تک میں نے 2 میچوں میں دیکھا ہے نا, وہ دے لکڈ ٹوٹلی. 5 ٹیم میں باقی بھی کھیلی ہیں, بٹ یہ ٹیم مجھے اس لیے مطلب ہر چیز میں آپ کو کوئی نہ کوئی لاجک اس کے پیچھے نظر آئے گی. وہ چاہے کوئی ڈیسیژن ہے, کوئی پلیئر کھیل رہا ہے, اگر کوئی بالنگ کر رہا ہے, کوئی بیٹنگ کر رہا ہے, ہر چیز پلان کے ساتھ ہو رہی ہے. ثنا مجھے یہ بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ بابر کو اوپننگ پہ ہی انسسٹ کرتے رہنا چاہیے آفٹر دیز 2 بگ فیلیئرز, 0 پہ آؤٹ ہوئے, 1 پہ آؤٹ ہوئے, یا ان کو نمبر کو دوبارہ کنسیڈر کرنا چاہیے تھوڑا نیچے آنے کے بعد؟ دیکھیں T20 کرکٹ میں اگر آپ اوور آل اب دیکھیں جس طرح کی وہ کھیل چکے ہیں, ان کا زیادہ تر تو مین اوپنر پہ ہی بنتا ہے بابر اعظم کا, کیونکہ T20 ایک ایسا فارمیٹ ہے جو نیچرلی ان کے لیے نہیں آتا. ان کے نیچرل فارمیٹس جو ہیں وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ہے. T20 میں اوپننگ میں فائدہ کیا ہوتا ہے کسی بھی بیٹر کو, کیونکہ 2 فیلڈر اوپر ہوتے ہیں, نیا بال ہوتا ہے, ذرا ہارڈ ہوتا ہے, آپ گیپس میں ڈال سکتے ہیں.
تو اس میں اوپر سے اگر آپ کو 20-25 رن کا سٹارٹ مل جائے تو بیچ میں آپ رن بال بھی کھیلیں تو آپ کی اننگز بری نہیں لگتی, آپ کی اننگز ٹھیک لگتی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بابر کے لیے اپنے پرسنلی سوٹیبل شاید وہ نمبر ہے. اگر ٹیم کے لیے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ حارث اور سائم سے کروا دیں اوپن اور پھر بابر کو ون ڈاؤن لے آئیں کہ چلو ادھر آ کے وہ ایک ڈفرینٹ فارم آف اننگس کھیل رہے. پر پشاور زلمی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, وہ پلاننگ کی جو بات سہیل بھائی نے کی ہے, ایک مائیکل اوون ہے, وہ پہلے میچ میں جاتے ہیں 7 نمبر پہ, جا کے وہ رنز بناتے تھے تو ان کو آپ ون ڈاؤن بھیج دیتے ہیں. اگر آپ کے 2 میچز کی بھی پلاننگ پوری نہیں تھی, آپ نے اتنی چینجز اپنے بیٹنگ آرڈر میں بھی کر دی, تو اس سے نظر آتا ہے کہ آپ پینک, آپ کا بٹن دبا ہوا ہے. ٹی کے سی جو ہیں ٹام کالر, کیڈمور, اگر وہ کھیل رہے ہیں تو ان کو ٹاپ 4 میں کھیلنا چاہیے. اگر نہیں وہ ٹاپ 4 میں کھیل سکتے آپ ان کو باہر بٹھا دیں. ان کو 5 نمبر پہ کھلانے کی تو مجھے سمجھ نہیں یہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا ہے پینک, یہ آج نظر آ رہا تھا, اور یہ پہلے 5 اوورز میں ہی ہم ان کی شکلوں پہ دیکھ چکے تھے جب کچھ ان کے فیور میں نہیں جا رہا تھا. اسلام آباد کی جو فارم لگی ہوئی تھی, آئی تھنک پشاور ریئلی ور ان دیٹ پینک موڈ. بٹ اگر ہم پشاور کی بات کنٹینیو کریں, ون پازیٹیو فار پشاور ٹوڈے واز محمد حارث. انفارچونیٹلی وہ اس پرسوٹ میں جو سکسیزفل نہیں ہو سکے, کوئی پارٹنرشپ بھی اسٹچ نہیں کر سکے, بٹ ان کی ایک سول جو وارئر والی اننگس تھی, 87 آف 47 بالز, 12 فورز اینڈ 4 سکسز. سہیل, محمد حارث کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اوبیسلی ون آف آور ینگ ٹیلنٹس, اینڈ انہوں نے جس طرح کی انٹرنیشنل پرفارمنسز کچھ دی ہیں, میموریز میں تو ہم سب کے ہیں, بٹ کیا اب اس پی ایس ایل کے تھرو وہ کچھ اسپیشل کر سکتے ہیں؟ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گی تو مجھے حارث کے ساتھ جو کچھ ایشوز ہیں, ایشوز یہی ہیں کہ وہ اب آج جس طرح کی اننگ کھیلی, آپ ہر بال پہ جب چلاتے ہیں نا تو یہی ہوتا ہے 10 میں سے 1 اننگ آپ کی ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل آن ٹاپ لیول. آپ یس وہ میں نے آئی ڈو بیک پلیئرز ہو پلے ہائی رسک کرکٹ, ان کو آپ کو تھوڑا سا فیلئر کا بھی آپ کو مارجن دینا ہوتا ہے, بٹ پھر بھی پرسنٹیج کچھ نہ کچھ آپ کو شو کرنی ہوتی ہے. اننیسیسری رسک بہت زیادہ, بہت زیادہ ہائی رسک کرکٹ کھیلتے ہیں, اور اتنی ہائی رسک کرکٹ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, اسپیشلی آن ٹاپ لیول. یہ ٹاپ لیول تو ہے, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں اگین وہی کہ آپ کنٹری کے ٹاپ 5 بالرز کے اگینسٹ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں, وہاں پہ آپ ہر بال پہ ہٹ نہیں مار سکتے. یس وی آل اگری کہ آپ انٹینٹ فل پلیئر ہیں, آپ دنیا کے باقی بھی انٹینٹ فل پلیئر دیکھ لیں نا, دے اسٹل رسپیکٹ گڈ بال, یا ایک سرٹن بالر جو آپ جس کے خلاف آپ کو یو فیل کہ وہ مجھے ٹف ٹائم دے رہا ہے, آپ دوسرے کو ٹارگٹ کر لیتے ہو. تو کہیں نہ کہیں وہ کل میں نے اسمارٹنس کی بات کی تھی نا, تو مجھے ان میں وہ اسمارٹنس کا ایلیمنٹ مسنگ نظر آتا ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ وہ یہ چیز سیکھ سکتا ہے ایک پلیئر؟ اٹ کین بی لرنڈ. آف کورس, وائی ناٹ. ٹیلنٹ آپ کسی کو نہیں دے سکتے, یہ باقی جتنا بھی ایلیمنٹ ہے نا, یہ آپ اگر ہیں تو آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. میں کسی کو بولر, کسی کو ٹیلنٹ میں نے کہا نا میں دے نہیں سکتا, بٹ کوئی جس کے پاس ہوگا نا تو ٹیکٹکس آپ سکھا سکتے ہیں. میں نے کل شاہین کے بارے میں بات کی کہ وہ لیکنگ ان ٹیکٹکس, تو ٹیکٹکس آپ بتائے جا سکتے ہیں, بٹ کسی کو بولر آپ زیرو سے ہیرو نہیں بنا سکتے. سو وہ حارث آرام سے سیکھ سکتے ہیں یہ چیز, بٹ آپ اگر سیکھنے کی کوشش کریں, اگر آپ سٹبن ہوں, آپ کہیں نہیں میرا تو یہی سٹائل ہے, میں ایسے ہی کھیلتا ہوں, تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. ٹوڈے ہی پلیڈ سپرب اننگ وچ شوز کہ ٹیلنٹ ان کے پاس ہے. اگر وہ تھوڑا سا اسمارٹ ہو جائیں تو آئی تھنک کہ ان کی جو ریشو ہے سکسیس کی تھوڑی سی امپروو ہو جائے, تو ہی از اے گریٹ آپشن ان T20 کرکٹ فار پاکستان, اینڈ ہی کین سرو اس. بفور وی گو آن ٹورڈز دا بریک, 2 کوئکلی چیزیں, ایک تو عماد نے 3 آؤٹ کیے اور شاداب نے 2 آؤٹ کیے, ان کے اوپر کوئکلی اگر میں نا اس دن ثنا سے یہی بات کر رہا تھا کہ عماد یوز ٹو بی اے اونلی ون ڈائمینشن بولر, کہ نیا بال کرائیں گے تو ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ہی کانٹ بول. بٹ اب یہ جو پچھلے وہی عامر والی بات بھی میں نے کی کہ آپ سیکھتے ہیں نا, اب جو انہوں نے وہ لوپی آف اسپن وہ جو لیفٹ آرم آرتھوڈکس کی وہ ایک ہے وہ سیکھی ہے, اس نے ان کو اتنا کمپلیٹ بولر اب بنا دیا ہے کہ آپ ان کو اب کسی بھی اسٹیج پہ بولنگ کروا سکتے ہیں, اینڈ ہی کین ڈو دیٹ سکسیزفلی. اس سے پہلے صرف یہ تھا کہ ان کو آپ نے پاور پلے میں نئے بال کے ساتھ بولنگ کرانی ہے, اگر وہ نہیں کرائیں گے تو مڈل میں, کیونکہ وہ صرف تیز بال کرتے تھے. جب سے انہوں نے یہ ایک ویریشن ایڈ کی ہے, اس نے ان کی ٹوٹلی بولنگ کو چینج کر دیا ہے. اور اب آپ لیٹلی پچھلے 1-2 سال سے ان کو دیکھ لیں, جہاں پہ بھی وہ کرکٹ کھیلے ہیں, ہی از بین سو سکسیزفل, he has been taking wickets. except playing for Pakistan. امریکہ میں ورلڈ کپ جو کھیلا, وہ ایک ایونٹ کھیلے ہیں, کوئی اتنی زیادہ کرکٹ نہیں کھیلے, بٹ لیگ کرکٹ جتنی بھی یہ پچھلے 2 سال میں کھیلے نا,
Imad Wasim was known as an economical bowler. Now he started taking wickets. یہ اس ایک بال سیکھنے نے ان کی بالنگ میں وہ ڈفرینس کریٹ کیا. آئی تھنک ثنا کین ایڈ بیکاز شی واز اسپنر ایز ویل, بٹ دیٹس مائی اوپینین. بالکل آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور دونوں کو میں دونوں کی بات اکٹھی ملاؤں گی, چاہے وہ محمد حارث کی ایز اے بیٹر بات کریں, ہم ایک بولر کی بات کریں. جو آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے اس میں ایک چیز بالکل نہیں چلتی, اینڈ دیٹس پریڈکٹیبلٹی. جو بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک بولر کو پتہ ہے, مجھے ایز اے بولر پتہ ہے کہ اس نے ہٹ ہی مارنی ہے, ہر بال پہ ہٹ مارنی ہے, اس کو بولنگ کرانا بہت آسان ہے ایسے بیٹر کو. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سنگل سافٹ ہینڈ سے سنگل لینے جا رہی ہے, رسٹ استعمال کرے گا, کٹ پہ سویپ مجھے یا ریورس سویپ پہ جائے گا یا نیچے آئے, اس بیٹر کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس موڈ سے کھیلے گا ہر بال. اسی طرح ایز اے بولر اگر اماد وسیم کو, پہلے والے اماد وسیم کو دیکھیں تو ساری دنیا کو پتا تھا وہ عام بال کریں گے, ان کا بال اندر آئے گا, وہ اسپن اوے نہیں کریں گے رائٹ ہینڈر سے. تو کیا ہو گیا, ان کو آہستہ آہستہ ریڈ ہونا شروع ہو گیا. لیکن دا مومنٹ ہی اسٹارٹیڈ فلائٹنگ دا بال, دا مومنٹ ہی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ دا پیس اوے فرام دا بال, اور وہ بھی کنٹرول کے ساتھ, تو پھر ایز اے بیٹر آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں سویپ پہ بیٹھوں گی نہ بیٹھوں, اس تیز والا بال آئے گا. Is this also the reason that شاداب خان کی انٹرنیشنل فارم میں اتنا ڈپ آیا ہے, because he is not able to go past those predictable جو ان کا ایریا ہے. شاداب ابھی پہلے ایک سٹیپ پہ رکے ہوئے ہیں, بیکاز شاداب پہلا سٹیپ یہ کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہو, آپ بال وہاں پھینک سکیں جہاں پھینکنا چاہ رہے ہیں. شاداب کی ایکوریسی ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی, اس کے بعد یہ چیزیں مزید آپ ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں. بٹ جو شاداب کا ردم ہے وہ اب تھوڑا سا کسی جگہ پہ کسی اسپیل میں نظر آتا ہے, بٹ ایک کنسسٹنٹلی اگر میں کہوں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جگہ پہ بال پھینکتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا. اس کے ساتھ انالیسس کنٹینیو رکھیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یو آر واچنگ دا ڈگ آؤٹ ایکسکلوسیولی آن تماشا اینڈ مائیکو. Ji, welcome back. You're watching the Dugout on Tamasha and Maiko. We were talking about the match that just ended. And again, Peshawar Zalmi جو ہے وہ ان کی لگتا ہے ایک بیڈ اسٹروک آف لک چل رہی ہے, نہ صرف ٹیم کے ریزلٹس میں بٹ ان کے اسٹار پلیئرز پہ بھی. آج بابر اعظم once again could not make an impact. So we talked about all of that. And now, point جہاں پہ I think ہم دونوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو چوز کہ ہم نے کیا سوال کرنے ہیں, بیکاز آپ لوگوں نے ہمیں اتنے زیادہ سوال بھیجے ہیں. اٹ از ٹائم ناؤ فار آسک دی ایکسپرٹ. جی, تو ہیش ٹیگ ڈگ آؤٹ ایکسپرٹس یوز کرتے ہوئے جو سوال آپ لوگوں نے بھیجے. سنا آج بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال تو یہ آیا ہے جو زینب نے بھیجا ہے. اٹس اباؤٹ دا ورلڈ کپ ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر جو کہ پاکستان کی ابھی تک ان بیٹن رن جا رہی ہے. ایک تو ہم ہوم ایڈوانٹیج کو بھرپور یوز کر رہے ہیں, یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو مزہ آیا وہ دیکھ کے. بٹ آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ آج ہم نے ویسٹ انڈیز ویمن کو بھی ہرایا اور ہم ابھی تک بیک ٹو بیک جو ہے وہ میچز بھی جیت رہے ہیں, اور لگتا ہے کہ اب ہم کوالیفائر جیتنے کی طرف جا رہے ہیں. از دیٹ ٹو سون ٹو سے؟ I mean کرکٹ میں اٹس آلویز ٹو سون, بٹ آف کورس آئی تھنک بہت اچھی پاکستان ٹیم تو ویسے بھی تو آئی تھنک بہت اچھی ماشاء اللہ کرکٹ کھیلی ہے. یہ میچ بڑا کروشل تھا پاکستان میں, کیونکہ ویسٹ انڈیز آلریڈی اسکاٹ لینڈ سے ہار چکا تھا, تو ان کے لیے بھی یہ میچ بڑا کروشل تھا. اب پاکستان اور بنگلہ دیش دو ٹیمز رہ گئی ہیں جو ابھی تک ان بیٹن ہے, اور پاکستان کا ایک میچ بنگلہ دیش سے اور ایک تھائی لینڈ سے. بہت اچھا لڑکیوں نے آج کھیلا, خاص طور پہ سدرا امین نے بڑا اچھا, مشکل وکٹ لگ رہا تھا بیکاز لو اسکورنگ میچ تھا, 50 رن انہوں نے کیے. پر فاطمہ ثنا کی بھی بولنگ آؤٹ اسٹینڈنگ, ہیلی میتھیوز کپتان کو انہوں نے آؤٹ کیا. اور میری بات ہوئی ہے لڑکیوں سے پہلے بھی, کوالیفائر سے پہلے بھی ہوتی رہی, بیچ میں بھی ہوتی رہی. بہت موٹیویشن ہے لڑکیوں میں, اور ایک ایکسٹرا موٹیویشن اس لیے بھی ہے کیونکہ T20 ورلڈ کپ ہے انڈیا میں, اور اگر یہ کوالیفائی کرتی ہیں تو آدھا ورلڈ کپ سری لنکا بھی لے کے جائیں گے ہم. تو وہ جو ایکسٹرا موٹیویشن کا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے لڑکیوں کے اندر, بیکاز آپ کو پتہ ہے نئے جو اگریمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نیوٹرل وینیو پہ کھیلے جائیں گے ان کے میچز, تو وہ ایک ایکسٹرا موٹیویشن ڈیفینیٹلی لڑکیوں میں. اکتوبر میں ہونا ہے یہ ورلڈ کپ انڈیا میں, اور انشاءاللہ اگر پاکستان کوالیفائی کرتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی سری لنکا, ورنہ UAE, بٹ موسٹ پروبیبلی سری لنکا میں پاکستان کے میچز ہوں گے. سو وہ ایک ایکسٹرا موٹیویشن سے بھی یہ لڑیں. اور بہت اس طرح آج کی جو پرفارمنس تھی میں بڑی خوش ہوں جس طرح سے بولنگ کروائی. And don't you love having a fast bowling captain? Absolutely. Fatima Sana has been brilliant the way she has led this side, especially جو T20 World Cup میں جب even her father passed away, she flew back.
اٹینڈڈ دا فیونرل, اور اگلے دن وہ واپس آئیں ایک دن کے بعد اور آ کے انہوں نے میچ کھیلا اور اپنے ملک کو لیڈ کیا. آئی تھنک اس سے بڑی قربانی کوئی بھی نہیں دے سکتا, آپ کے ماں باپ سے آگے کوئی بھی نہیں ہوتا. اور میں نے جو اس کے اندر وہ اپنے ملک کی محبت اور جو ڈیڈیکیشن دیکھی ہے, آئی تھنک وہ آپ کا دل کرتا ہے کہ ایسے انسان کو ضرور عزت ملے اور اس کے انڈر ٹیم جیتے. تو میں بہت خوش ہوں کہ فاطمہ کے انڈر اس طرح کی پرفارمنس, ایک ایسی ٹیم جہاں پر سینئرز بھی تھوڑے ڈراپ ہوئے, سب کچھ ہوا, بٹ وہ ٹیم لڑ رہی ہے, وہ لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہ آج ایک لو اسکور پہ پاکستان ٹیم آؤٹ ہوئی, جو ویسٹ انڈیز کے لیے اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا, پر پوری ٹیم از بیکنگ ہر ایز اے کیپٹن, شی از بیکنگ دا پلیئرز. تو آئی تھنک ایک بہت ہی اچھی نیوز آج پاکستان. ویسٹ انڈیز سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے, خواجہ شہباز نے پوچھا ہے لاہور سے, ویسٹ انڈیز کرکٹ کی ڈکلائن کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنے سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں جس میں آپ نے کریبین میں بھی کھیلا ہے, لیگز میں بھی کھیلا ہے, یہ مطلب ایسی جو گلوری ویسٹ انڈیز کے ساتھ اٹیچ تھی کہ خطرناک فاسٹ بولر, کریزی بیٹسمین, وہ جو لیگیسی ہے وہ کہاں گئی ویسٹ انڈیز کرکٹ کی؟ پیسہ کھا گیا. وہ جو لیگز میں پیسہ آیا نا, اینڈ دین کیونکہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کوئی ایک کنٹری نہیں ہے. ویسٹ انڈیز از ناٹ اے کنٹری. وہ ایک 7-8 آئلینڈس کی ٹیم بنتی ہے, اور ہر آئلینڈ جو ہے وہ, بلکہ جب آپس میں ان کا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہوتا ہے ان ٹرمز آف, کیونکہ وہ اپنی کنٹری کی طرف سے کھیل ہوتے ہیں. وہ سینٹ کٹس اپنی ذات میں ایک کنٹری ہے, ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو ایک کنٹری ہے, گیانا ایک کنٹری ہے, باربیڈوس اور ٹرینیڈاڈ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے وہ پاور کی جنگ ان دونوں آئی لینڈ میں رہی ہے کرکٹ کو لے کے, کہ کبھی وہاں والے لوگ پاورفل ہوتے ہیں جب, تو جو بھی کنٹری پاور میں ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے پلیئرز کو زیادہ انڈیکٹ کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم وہاں پہ رہا ہے کہ وہاں پہ کنٹری کی جو ریپرزنٹیشن ہے نا, وہ کوئی ایفیلیشن اس طریقے سے نہیں ہے, کیونکہ اٹس ناٹ اے کنٹری. اور جب پیسہ آیا تو اوبیسلی وہ پیسہ پھر ان کے لیے امپورٹنٹ ہو گیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کے بڑے بڑے پلیئر وہ ویسٹ انڈیز کو چھوڑ کے ریٹائرمنٹ بھی نہیں لی. You talk about Andre Russell, you talk about Pollard, Bravo, Chris Gayle, Sunil Narine نے تو بالکل ہی کھیلنے, یہ لوگ تو پھر بیچ میں تھوڑا بہت آتے رہے, کھیلتے رہے, پھر چلے جاتے رہے. نارائن نے تو بالکل ہی انکار کر دیا تھا کھیلنے سے, and he never played for Caribbean again. So میرے خیال میں پرابلم وہاں پہ ایک تو یہ جو میں نے ایشو کہا کہ پولیٹیکلی وہاں پہ چیزیں, جو بھی آئی لینڈ پاور میں جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ٹیم بس بنا لیں. تو دوسرا یہ سب سے امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ رہا ہے ان کے ڈاؤن فال کا, کہ وہ یہ ہے کہ جب پیسے کو پریفرنس دی گئی پلیئرز نے, میں نے کل بھی کہا نا کہ وہ کہیں نہ کہیں پلیئرز کی بھی پرابلمس ہوتی ہیں. اتنا مزہ آتا تھا گروئنگ اپ ویسٹ انڈیز کرکٹ دیکھنے کا, ایک مطلب ان کا ایک اپنا برانڈ آف کرکٹ تھا. گروئنگ اپ آئی ہیو سین پیپل لائک کرٹلی ایمبروز, کورٹنی واش, یہ تو اور اس سے پہلے کے ایرا کے تو فاسٹ بولرز اور بھی کریزی تھے. آپ نے obviously growing up آپ کی انسپریشن میں بھی تھے ویسٹ انڈیز کرکٹ, کچھ انسپائر کرتی تھی؟ ایبسلیوٹلی سر, ویوین رچرڈس, ان کے ساتھ ہمیں موقع بھی ملا بعد میں مجھے کام کرنے کا بھی. اور آئی تھنک اسی میں صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, تھوڑا سا وہاں پر بھی جو پلیئرس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے. اگر آپ کسی بھی ویسٹ انڈیز پلیئر سے بات کریں, میل اور فیمیل, بہت گریوینسز ان کے بھی ہوتے ہیں بورڈ کی طرف, کیونکہ وہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ کنٹری نہیں ہے تو اس کو مینیج کرنا پلیئرس کو, وہ بھی ایک بڑا مشکل ہے. پر وہاں پر بھی جو سٹرکچرز ہیں وہ بہت سے سیلف جو ہائیلی ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں وہ آ جاتے ہیں اوپر, کیونکہ آپ ان کو دیکھیں وہ جینیٹکلی ویسے بھی بڑے سپریم ہوتے ہیں, جنرلی ایتھلیٹک ہوتے ہیں. تو وہاں پر ٹیلنٹ بہت آٹومیٹکلی جیسے پاکستان میں آتا ہے, وہاں پر بھی سسٹم کے بغیر بھی ٹیلنٹ آ جاتا ہے. تو سسٹم وہاں پر بھی اتنی محنت نہیں کرتا اور پلیئرز کی گریوینسز رہتی ہیں. بٹ اگر ہم ویسے ویسٹ انڈیز کی بات کریں, آئی تھنک کیا انہوں نے, برائن لارا ہو گئے, سر ویوین رچرڈز ہو گئے, کورٹنی واش, ایمبروز, اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا ایک ورلڈ کپ میں ہونا used to be such a ایک attraction, ایک pull ہوتی تھی watching West Indies compete for any World Cup, and you could never really, like Pakistan, you could never really rule them out. اور جب وہ جیتتے تھے, جب وہ T20 World Cup بھی جیتے, جن circumstances میں وہ تب جیتے تھے T20 World Cup, nobody really saw it coming. But جو بات آپ نے کی کہ without a system also sometimes they flourished, but now تو World Cup میں بھی نہیں ہمیں نظر آتے. رومن پاول, I mean when he took over as a captain, تو ویسٹ انڈیز میرے حال میں رینک میں 9ویں-10ویں نمبر پہ تھی T20 میں. ناؤ دے آر آئی گیس سیکنڈ اور تھرڈ, اینڈ دے ریمووڈ ہم, دے سیکڈ ہم, آئی ڈونٹ نو وائی. سو یہ ایشوز جو ہے نا, وہ ثنا نے بالکل صحیح بات کی کہ
प्लेयर्स के भी वो अपने और विदाउट एनी रीज़न, मैंने कहा ना कि वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स जो बोर्ड के अंदर है या वो कंट्री बेस जो है वो इतनी ज़्यादा है कि कुछ उनके डिसीजन जो हैं वो बिल्कुल दे डोंट मेक एनी सेंस। हालांकि ग्लोबल टूर्नामेंट खेलने का एक उनका पैटर्न है जो बड़ा जबरदस्त है। 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए अब वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्वालिफाई नहीं कर रहे, वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं बन रहे। और ये खाली मेंस क्रिकेट तक महदूद नहीं है, इनका वुमेन्स का डिएंडर डॉटन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 38 बॉल्स में 100 करने वाली वो प्लेयर है, फास्टेस्ट उसने लड़कियों का 100 किया हुआ है। वो कब से रिटायरमेंट लेके बैठी हुई है और वो लीग क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि जब बात करो तो गंडे की इंजरी होगी तो बोर्ड ने पूछा ही नहीं। मतलब उधर भी इस तरह की चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट कि वो खुद ही बेचारे अपना रिहैब कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। आखिरी सवाल आज का रोहा मैं इसी से बल्कि लिंक करना चाह रही थी ग्रोथ से ही और गेम की ग्रोथ से ही। हुमायूं मीर का सवाल आया है जी, और वो ये है कि ओलंपिक्स में जो है वो क्योंकि 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये भी कंफर्मेशन आई है, तो पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका? काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। बहुत सी इसमें थ्योरीज आ रही हैं, अभी आई थिंक फुली खुद भी डिफाइंड नहीं है कि क्वालिफाइंग पाथवे होगा क्या इसका, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि जनरली जो होस्ट कंट्री होती है उसको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाती है। तो अगर आप 6 टीम्स की बात करें, इसका ये मतलब है कि टोटल टॉप की 5 टीम्स होंगी, एक तो यूएसए बनेगा ही बनेगा बिकॉज दे आर द होस्ट टीम। अब आप पूरे मुल्क मतलब मजीद अब हमारे पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया से आप 5 टीमें जब निकालेंगे, बीच में मैंने के कहने का मतलब ना ही समझो, क्योंकि बीच में मैंने ये भी सुना था कि जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की शायद एक टीम फील्ड होगी, इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट शायद बनेगा। बट अभी भी आई थिंक इसके ऊपर बहुत सोच विचार हो रही है आईसीसी की तरफ से कि क्या क्वालिफिकेशन का पैटर्न होगा। पर इवन 6 टीम्स हों या 5 टीम्स हों या जो भी क्वालिफिकेशन हो, इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। तो अभी 7th नंबर पे पाकिस्तान। देखिए, अगर पाकिस्तान इंडिया जो आपका एक एनकाउंटर होता है जिसको सारी दुनिया लुक फॉरवर्ड करती है, अगर वो ओलंपिक्स में नहीं होगा तो वो तो बड़ा उसका फ्लेवर ही चला जाएगा। आई थिंक दे विल फाइंड अ वे टू टेक इट टू द ओलंपिक्स। कहीं से बाई दे देंगे पाकिस्तान को कि आ जाओ। they might want to find a way, but Australia will not leave Olympic gold medal. ऑस्ट्रेलिया में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं कि हमारी ओलंपिक गोल्ड के लिए कौन सी टीम सेलेक्ट होनी है। वो तो इतने पहले सबसे पहले लेना होता है ना जिस चीज के जो भी टूर्नामेंट आते हैं एक दफा। सो आई थिंक न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दे वोंट गिव इट इजी कि हमारी जगह कोई और जा सके। सो आप खुद अभी जरा बैठ के 6 टीमें लिखें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि किन 6 टीमों को आप भेजेंगे ओलंपिक्स। चलिए, अभी हम ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग जो बातें हैं वो नहीं टच करते। PSL चल रहा है, HPL PSL की फेस्टिविटीज़ चल रही हैं। यहाँ पर एक और ब्रेक हम लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक देयर इज सो मच मोर फॉर ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। Welcome back after the break to the dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. अब आगे बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। कल द बिग मैच, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, और ये हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में कल। ये एक वो जिसको बोलते हैं ना मार्की मैच होता है हमेशा PSL के अंदर, HPL PSL का बड़ा मैच। और सोहेल भाई, कराची वाले ने फिर नहीं आना मैच देखने की। ना समझो, ना ही समझो। वो कहते हैं टीवी पे अच्छा नजर आता है। वैसे एक्चुअली लोगों का यही सबसे बड़ा वो है कंसर्न कि हम मैच देखने क्यों जाए, क्योंकि व्यू नहीं अच्छा मिलता। क्या वाकई इतना बुरा व्यू है कराची के स्टेडियम्स में? Well, मैंने हमेशा ग्राउंड के अंदर खेला है, सो आई डोंट नो। ये जिन्होंने देखा उनसे पूछे, आई कांट आंसर। नहीं, आई थिंक अब व्यू बेहतर तो हुआ है टू बी ऑनेस्ट। जो स्टेडियम्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, अपग्रेड किया गया, उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। जो एक ग्रिल लगी होती थी उसमें थोड़ी सी बेहतरी कराची में आई। कराची का जो मैंने सुना है वो PSL के बाद प्रॉपर जो फेज़ 2 और फेज़ 3 की अपग्रेडेशन है वो उसके बाद होगी, बट पहले से बेहतर ज़रूर हुआ। लाहौर वाला स्टेडियम तो डेफिनेटली उसकी जो व्यू पॉइंट है वो बहुत बेहतर हुआ था। बट कराची में देखें, हम बात करते हैं, मैं पिंडी में भी काफ़ी लोगों से बात करी थी, इस दफ़ा क्राउड थोड़ा सा पिंडी में भी कम नज़र आया, जनरली बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि लोगों को बहुत लंबी लंबी वॉक करके जानी पड़ती है। वो भी एक एलिमेंट है। तो कराची में ऑलरेडी डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उसके बाद जब आपको वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। देखिए, मैच भी चलता है, कोई 4-5 घंटे आपका मैच चलता है, उससे पहले आपको 1-2 घंटे आना होता है। वॉशरूम्स का इंतज़ाम,
वॉक का इंतजाम, खाने पीने का रीजनेबल एंड कीमतों में। खवातीन एंड फैमिली इंक्लोजर्स की जी। जो हालात हैं, हैं। इवन लाहौर में अब मुझे नहीं पता कैसे हैं, बट प्रायर टू द अपग्रेडेशन तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल था। PSL में तो आप सोच भी नहीं और सकते। ये मेनली भी- ना और ये सना ने भी- जो बात की ना, मेनली इट्स हैक्टिक, जो वो उस परफॉर्मेंसेस वो नहीं है देखिए कि थोड़ा लोग सा आए उसका देखें। एलिमेंट जरूर आएगा, बट कराची में खाली कराची के प्लेयर्स तो नहीं है, वो तो सारी दुनिया और बाकी मुल्क से भी देखिए player हमने हैं। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी में देखा जब पाकिस्तान खेल रही है तब भी उस तरह से I क्राउड think वो नहीं आया, जबकि कंपेयर टू दैट लाहौर में हमने देखा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, इट वाज अ पैक्ड हाउस और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये दूर से चल के आने वाला सिलसिला लाहौर में भी है, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भी लेकिन ऐसे ही जब है। आप घरों से बात करते हैं ना, लाहौर का एरिया फिर भी ठीक है, वो काफ़ी बड़ा शहर है, बट जो ट्रैवल डिस्टेंस बाय रोड भी है, जो ट्रैफिक की फिर भी सिचुएशन पर कराची वैसे भी एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ से आना और फिर बहुत से बिजनेस कम्युनिटी है, वो लेट फारग होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं, बट आई थिंक दिल भी दुख चुका है कराची के में, और ऑप्शंस भी बहुत हैं आपके अच्छा, पास लाहौर के entertainment के। अगेंस्ट देखिए दोनों एलिमेंट हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है, और ये जो हम बात करें सारी डिफ़िकल्टीज़ की, हर्डल्स की, हैसल्स की, एंड देन जब आप आते हैं तो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की, तो आई थिंक कि दोनों का रोल है जिसकी वजह से आपको वो लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो क्राउड कम नज़र आ रहा है। अवेयर है कि वो जैसे क्या वजह हो तला ने सकती कहा है कि इसकी? हमारे मतलब पंजाब में भी वो चाहे लाहौर है चाहे रावलपिंडी है, यहाँ पे भी क्राउड सेम, क्योंकि सिक्योरिटी के जो कंसर्न है वो हर जगह पे हैं, तो मेयर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ये नहीं है कि कराची में सिक्योरिटी मेयर्स ज़्यादा लिए जाते हैं और यहाँ कम लिए जाते हैं। यहाँ पे भी आपको, अगर मैं पिंडी की बात करूँ तो आपको 1.5 बल्कि 2-3 किलोमीटर दूर आपको गाड़ी पार्क करके देन वहाँ से PCB ऐसे ही की गाड़ी में हर आना जगह पड़ता है, पे तो यही ये है। हर जगह मुश्किल है। मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ, मुझे जो समझ आती है, इट्स जस्ट लैक ऑफ इंटरेस्ट। पर उसकी वजह क्या हो सकती है लैक ऑफ इंटरेस्ट? क्या I'm ये not too sure. इनकन्वीनियंस इसकी वजह है, या I मेरे think ख्याल है a मोबाइल फोन overall अगर घर fan छोड़ के आ जाए तो फिर experience वो शायद नहीं है। आई बेहतर थिंक फील करें आपको कराची है। कराची के लोगों से एक्चुअली मैं इसीलिए मैंने एक बात दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी की थी कि PSL कोई पूछ रहा था कि बिगर एंड बेटर कैसे हो सकता है, तो मेरे नज़दीक जो एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट PSL में हो सकती है, दैट इज़ फैन एंगेजमेंट। आपके जो एसोसिएशन है अपने फैंस के साथ, आप देखिए बाकी दुनिया में बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कोचिंग क्लिनिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो मीट एंड ग्रीट हो फैंस के साथ, यहाँ पर जिनके बहुत कांटेक्ट हैं टॉप लेवल पर, वो तो किसी डिनर पे या किसी और जगह शायद टीम को आके हेलो हाय कर दें, पर एक आम आवाम के लिए इंगेजमेंट अपने प्लेयर्स के साथ वो बहुत और मुश्किल हो बहुत जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फ्रेंचाइज क्रिकेट का फैन एक्सपीरियंस हमारी जो आपने तो बात की। फ्रेंचाइजीज साल के बाद PSL के उसमें नजर गायब- आती हैं, उसके बाद गायब हो सिवाय जाती हैं। कहीं लाहौर कलंदर का नाम सुनने को मिल जाता है, वो भी अब मेरे ख्याल में टैलेंट हंट कुछ नहीं कर रहे। बाई इस्लामाबाद तो वो सो जाते हैं जाहिर है ना, वो हर अब फ्रेंचाइज के अपनी उस पे डिपेंड करता है, बट अब क्योंकि लाहौर और Coming back to कराची the की बात match करें itself, कहा, लाहौर कराची का काफ़ी इंटरेस्टिंग राइवलरी इसलिए है क्योंकि कराची एक खुद सीजन में जीत रहे हों या ना जीत रहे हों, लेकिन लाहौर के अगेंस्ट कुछ और ही उनको हो जाता है। और लाहौर ने 2022 वाले सीजन में लास्ट कराची को हराया था, उसके बाद लास्ट 2 सीजन्स लाहौर कलंदर्स हैव नॉट बीटन कराची किंग्स, सो दैट इज समथिंग जो कराची किंग्स चाहेंगे कि डेविड वार्नर उनका रिकॉर्ड खराब ना करें और उनके अंडर भी अब वो जीते अगेंस्ट लाहौर। हाँ जी, आई थिंक डेफिनेटली कराची इज़ ऑन द रोल, जिस तरह की उनको मोमेंटम मिला है। पहला मैच बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले हैं, लाहौर एक जीता एक हारा है, और कराची खेला भी कराची में, तो आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा सा एज ज़रूर होगा कराची के पास। और ये मैच होता ही ऐसा है कि आप चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट ले लें या PSL ले लें, एक बड़ा मैच है और आई थिंक मज़ा आना चाहिए, और होपफुली कल हमें थोड़ा सा क्राउड ज़रा बेहतर नज़र आएगा कराची मेरे के ख्याल अंदर। में होगा, क्योंकि वो कराची और वो लाहौर लाहौर की की वजह राइवलरी जो है ना, आई होप कि क्राउड कल अच्छा होगा और मैच भी अच्छा होना होना चाहिए। लाहौर भी पहले मैच के बाद थोड़ी फॉर्म उन्होंने रीगेन की, एक अच्छा मैच जीते, और कराची ने स्टार्ट बुरा लिया, बट फिर जो बैटिंग में उन्होंने चेज डाउन किया, जब आप इतना बड़ा टारगेट चेज कर लेते हैं तो आई थिंक कि वो इटसेल्फ इज़ अ मोरल बूस्टर फॉर योर टीम, कि आप में बिलीव और ज़्यादा हो जाता है कि हम अगर ये कर सकते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट। हाँ जी, क्या ख्याल है, विन प्रेडिक्शंस ले ली जाए फिर? अब बड़ा मजेदार हमारा सेगमेंट है व्हिच इज कॉल्ड पिक द विनर। मेरे ख्याल है आज हम रोहा से शुरू करते हैं, लाहौर वर्सेस कराची।
آپ کے اپنے کچھ جذبات کا اظہار آپ نے کیا تھا تھوڑی دیر پہلے بریک میں, لیکن obvious بتائیے. وہ والے ہم آن ایئر نہیں بولیں گے, وہ جو مثال دی تھی وہ بھی دے دینا یار, پلیز پلیز. کچھ چیزیں ہم بریک تک ہی چھوڑیں گے, چاہتے ہیں نا, کچھ چیزیں ہم بریک تک ہی چھوڑیں گے. لیکن لاہور, کیونکہ میں لاہور سے ہوں تو obviously I will support لاہور, as will you. Taha, I am assuming, unless you have changed your loyalties now. No, I haven't changed my loyalties, but I have my loyalties with Karachi as well. I've spent a considerable part of my childhood in Karachi as well. تو میں ایک کافی equal لیتا ہوں لاہور اور کراچی کو. My team for tomorrow will be Karachi actually. Okay, Karachi in Karachi, ٹھیک ہے, I think reasonable ہے. آپ ڈیٹا کے ساتھ جا رہے ہیں. تھا سہیل, I'll go with Lahore. اوکے, انپریڈکٹیبل ہیں تو بس بھائی ان کے وہی جو شعیب بھائی نے کل کہا تھا, یا عرش پہ ہے یا فرش پہ ہیں. لیٹس سی کل. چلے اب 2 لاہور کے ہو گئے ہیں تو میں تو کراچی کے ساتھ ہی پھر جاؤں گی تاکہ ذرا بیلنس ہمارا پینل کا بھی رہے. چلے ٹھیک ہے, آئی تھنک فیئر انف, 2 for 2. لاہور اینڈ کراچی کا آئی تھنک ہمارے پاس ایکول وہ آ گیا. لیکن فینس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس میں لاہور کے خاص طور پہ اس وقت یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیونکہ یہ پہلا میچ 8 وکٹ سے ہارے ہیں, دوسرا 79 رن سے جیتے ہیں, تو اس وقت بہت مشکل ہے تاہا پریڈکٹ کرنا کہ کون سے والی لاہور قلندرز ول ٹرن اپ ٹمورو. اینڈ اوبیسلی شاہین پلینگ اگینسٹ ڈیوڈ وارنر جو کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں اس طرف, یہ کیسا بیٹل ہوگا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, شاہین شاہ افریدی ورسز سمبڈی لائک ڈیوڈ وارنر؟ دیکھیے جنرلی شاہین کا رائٹ ہینڈ بیٹرز کے اوپر تو بہت ہی زبردست جو ریکارڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیفٹ ہینڈر میں کبھی کبھی وہ اسٹرگل بھی کر جاتے ہیں, اور مجھے یاد ہے شاید سائم ایوب کو اوپن پہ لایا ہی اس لیے گیا تھا انیشلی پشاور زلمی کی طرف سے, جب شاہین کے بہت اچھے اسپیلز اس وقت ہو رہے تھے اور ان کو لے آئے تھے وہاں پہ, جو بڑا فائدہ ہوا ان کو بھی. تو آئی تھنک لیفٹ ہینڈر پہ تھوڑا سا میں لگتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ افیکٹونیس ان کی ایز کمپیئر ٹو دا رائٹ ہینڈر کم ہوگی, اور ڈیوڈ وارنر بھی ڈیو ہیں, پچھلے میچ میں رنز نہیں کر سکے, اور بہت کم ہوتا ہے کہ بیک ٹو بیک میچز میں ڈیوڈ وارنر کا آپ فیلئر دیکھیں گے. تو آئی تھنک دونوں اوبیسلی بڑا تگڑا آئیں گے, اور لاہور کو اس لیے بھی سپورٹ نہیں کری کیونکہ یہ پریڈکشن میں سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں ایکسپرٹ کو. جس وقت ہم ان کے اوپر بیک کرتے ہیں تو یہ فرش پہ آ جاتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے تو I think they're a true reflection of the Pakistan. But I think لاہور again میچ اگر پنڈی میں ہو رہا ہوتا تو ڈفرینٹ بات تھی. کراچی میں I feel کراچی is much stronger than لاہور. یہاں ایک میچ جیتے ہیں, کیا مطلب ایک میچ جیتنے سے ہوم ایڈوانٹیج مل گیا. چلیں ٹھیک ہے, لیٹس سی. ابھی یہ انٹرسٹنگ بیٹل ہے. تاہا کہ ابھی تک ویسے اچھے جا رہے ہیں, رائٹ کیسز. چلیں تاہا, اب آپ کا فیوریٹ راؤنڈ آ گیا. جی, ہم اب جاتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, وچ از دا MVP, موسٹ ویلیوبل. تاہا, ڈو یو وانٹ ٹو اسٹارٹ؟ یس آئی کین. آئی تھنک میں سب سے پہلے میں آج بھی ڈیوڈ وارنر کو چنوں گا. ڈیوڈ وارنر کی طرف سے ڈیو ہے, پہلے میچ میں اچھا پرفارم نہیں کر سکے, بٹ واٹ اے فینٹاسٹک پلیئر ہی از, سو آئی ول پلیس مائی بیٹس آن ڈیوڈ وارنر. چلیں ثنا. میں بھی ڈیوڈ وارنر پہ ہی جانا چاہ رہی تھی, بیکاز کیا نام ہے, وہی بات ہے کہ وہ بیک ٹو بیک 2 میچز میں ایک تو فیلئر کم دیکھا ہے, اور دوسرا بگ میچ بگ اوکیزن پلیئر ہیں, تو لاہور کے ساتھ ایک بڑا میچ ہے, بٹ انہوں نے اب ڈیوڈ وارنر لے لیا تو آئی ول گو ود ٹم سائفٹ. چلیں سہیل. کہ ولیمسن آ گئے ہیں یا نہیں, ابھی بھی نہیں نہیں, آئی ڈونٹ تھنک ابھی وہ آئیں گے. I'll go with ڈیرل میچل. اوکے, ان پہ بھی, ان کا بھی ہمیں وہ میچ وننگ دیکھنا ہے ناک, جس کے لیے ان کو لایا گیا ہے اس پورے اس میں, رائٹ. مائی MVP فار ٹمورو از سکندر رضا. آئی فیل لائک ہی somehow always flies under the radar. ان کی ابھی تک ہم نے وہ والی پرفارمنس ان 2 میچز میں تو نہیں دیکھی ہے, لیکن روحا پریشر نہیں ڈال رہی, پر سکندر تک بات گئی تو پھر رہنے ہی دو. ہاں ویسے یہ بھی ہے. خیر انہوں نے کہہ دیا ہے ڈیرل مچل, اور عبداللہ کر ہی رہے رن. شاہین یا عبداللہ چوز کرنا چاہیے, اوپر سے جیتو تو جیتو. بھائی عبداللہ تو کر ہی رہے رن. فخر زمان کو آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ چلو ہو گئے, فخر کا بھی ایک ہم نے دیکھ لیا, عبداللہ کے بھی دیکھ لیے, سب کی باری آنی چاہیے, مجھے تو یہ لگتا ہے. لیٹس سی. سکندر رضا, if you're watching please کان بند کر دو, فیس سیونگ آپ نے کرنی ہے. چلے آئی تھنک ہماری انالیسس تو کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تاہا آل امپورٹنٹ مقابلہ جس کو ہم کہتے ہیں رائیولری, آج رائیولری ہے PSL کی لاہور اور کراچی میں, اب ہمارے پینل کی بھی رائیولری بن گئی ہے, تو اب دیکھنا ہوگا کہ کل کس کی ٹیلی میں اسکور لگتا ہے. شاہین کا لیے اگین بڑا دن ہے, اور آپ سہیل آپ کی کیا سجیشن ہوگی, ہاؤ شوڈ ہی اپروچ دس؟ دیکھیے آگے وہ
बात कर रही थी डेविड वार्नर के अगेंस्ट, तो आई गेस कि अगर वो मिक्स करें, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था ही हैज़ लर्न दैट इन स्विंग आर्ट, तो मुझे अभी भी आई फील कि वो उसको बड़ा कम यूज़ करते हैं. एवरीबडी नोज कि ही ब्रिंग्स बॉल इन, तो उनको अब उसको काउंटर करने के लिए अगर वो ज़्यादा अवे स्विंग यूज़ करें और उसको सरप्राइज डिलीवरी रखें, तो आई थिंक ही कैन बी मोर सक्सेसफुल. ताकि वो जो लोगों के जहन में है ना, मैं एज ए बैटर जाऊंगा, कोई भी जाएगा उसको पता है शाहीन ने आते ही अंदर इन स्विंग यॉर्कर मारना है, तो उसको उन्होंने अगर वो एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे रखें एंड यूज़ दैट अवे स्विंगर विच ही कैन डू इट वेरी वेल, वो जो अक्रॉस जाते हैं, तो उसमें जब वो करें ना, जिसको वो कहते हैं कि ट्रैप करना, सेटअप करके करेंगे ना, तो आई थिंक ही विल बी मोर. और अगेंस्ट वार्नर उनकी बाजू बड़ी अच्छी खुलती है टूवर्ड्स कवर. आउटस्विंग पे वो लेफ्ट आर्म आउटस्विंग के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनको अंदर आता हुआ बॉल थोड़ा सा परेशान करता है. तो आई होप के शाहीन विल यूज हिज स्मार्टनेस और इज अ मैच विनर. वी ऑल नो इज अ मैच विनर. ऑन पिछले मैच में उन्होंने किया, वो शुरू के 2 विकेटें दिला के उन्होंने बैकफुट पे कर दिया था, और अगर कल भी वो उस तरह का ऊपर से 2-3 विकेटें ले लेते हैं, तो आई थिंक के शाहीन विल बी की. जी, तो बड़ा मुकाबला कल, लाहौर वर्सेस कराची. वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रोग्राम. आज के एनालिसिस यहीं तक थे. अब कल के बड़े मैच के बाद हम दोबारा आएंगे और डिस्कस करेंगे. यू आर वॉचिंग अस ऑन द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको. हैव अ really good night.